حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام أنا قتيل العبرة فلا يذكرني مؤمن إلا استعبر مولانا الحسين بن علي عليهما السلام صلوات سید الشہداء اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کو رلا رلا کے قتل کیا گیا ہے اور کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ گریہ کرے گا، وہ روئے گا۔ مشہور و معروف حدیث سید الشہداء کی، اور جس سے گریہ اور عزا کے متعلق اس باب میں بہت ساری روایات ہیں، لیکن کیونکہ موضوع نہیں ہے اس لیے جو کل گفتگو جہاں تک پہنچی تھی کہ تجزیہ میں انالیسس کر رہے تھے اس حدیث کا نہیں بلکہ یہ سلوگن کا
جن کو لوگوں نے حدیث کی طرح منسوب کر دیا ہے امام صادق علیہ السلام کی طرف یا دیگر ائمہ کی طرف، جبکہ وہ حدیث نہیں ہے کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. تو کل یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عاشور کی طرح کوئی دن نہیں ہو سکتا، اور آج صرف مختصر 2 منٹ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ کوئی زمین کربلا کی طرح ہو نہیں سکتی، کوئی زمین کربلا کی برابری کر نہیں سکتی، حتیٰ کہ مکے کی زمین بھی نہیں کر سکتی. اور یہ عقیدے کی بات ہے، اور یہ ہمارے یہاں روایات موجود ہیں. ابھی ہمیں تفصیل سے روایات بیان نہیں کرنی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک کتاب ہے کامل الزیارات، اور اس کا الحمدللہ انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا، شاید اس دن مختار بھائی نے بتایا کہ گجراتی میں بھی ہو گیا، غالباً اردو میں اویلیبل ہے، انگلش میں اویلیبل ہے. کامل الزیارات جو ابن قلوہ قمی کی کتاب ہے، اور یہ اس کتاب میں انگلش میں اویلیبل ہے. یہ 88 چیپٹر جو ہے نا، چیپٹر نمبر 88، آپ اس میں ریفر کریے گا. کربلا کی جو زمین ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور 1-2 پوائنٹ کہ یہ حدیث جو ہے وہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ اللہ نے کربلا کی زمین کو مکے کی زمین سے 1000 سال سے زیادہ پہلے پیدا کیا. مکے کی زمین کو جب پیدا کیا، اس سے 1000 سال سے زیادہ پہلے کربلا کی زمین کو پیدا کیا، اور اس کو مقدس یعنی ایک دم ہولی بنایا کربلا کی زمین کو، اور اس کو مبارک بنایا، کربلا کی زمین کو بابرکت بنایا، ارض کربلا کو. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا میں ایسی زمین نہیں ہے جو کربلا کی برابری کر سکتی ہے، حتیٰ کہ ایون جنت میں جو سب سے افضل مکان اور مقام ہے وہ کربلا کی زمین کا ہے. اور اس کا پس منظر، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے کعبے کی زمین کو بنایا، اور آپ جانتے ہیں کہ کعبہ جو زمین تھی اس میں پہلے گھر کو بنایا. قرآن نے کہا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. یہ جو حج کے لیے قرآن کی جو آیت ہے اور یہ کعبے کی زمین ہے، تو کعبے کی زمین نے فخر کیا، کعبے کی زمین جو ہے اس نے فخر کیا، اٹ واز پراؤڈ کہ مجھ سے افضل کون ہے، مجھ سے بہتر کون ہے. تو اللہ نے اسی وقت کعبے کی زمین کی مذمت کی اسی وقت، اور اس سے کہا کہ قابو میں رہ، تو کنٹرول میں رہے. میں نے ایک ایسی زمین بنائی ہے کہ جو تجھ سے افضل ہے، اور نہ کہ تجھ سے افضل بلکہ اس سے افضل کوئی زمین ہے ہی نہیں، اس سے افضل چیز میں نے بنائی ہی نہیں ہے زمین کے اعتبار سے. اور اس طرح کی روایات آپ کو بہت ملے گی. تو کوئی زمین کربلا کی برابری کر ہی نہیں سکتی کہ یہ کہنا کہ کلو ارضن کربلا، ہر زمین کربلا ہے. جیسا کہ خدمت آپ عرض کیا تھا، سلوگن آپ بنا دیجئے، آپ کو بنانا ہو، کیونکہ ہر آدمی کو اختیار ہے. دیکھیے اللہ نے تو سب کو اختیار دیا نا، سب کو اللہ برداشت کر ہی رہا ہے نا. ہم لوگ کو بھی برداشت کر رہا ہے، سلوگن کو بھی برداشت کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو خیر حساب کتاب وہ تو بعد میں ہوگا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، وہ حساب بعد میں ہوگا. ابھی تو فی الحال ٹھیک ہے جس کو کرنا ہے. لیکن جیسا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حق نہیں کسی کو کہ امام کی طرف منسوب کرے. اگر کوئی امام کی طرف منسوب کرتا ہے تو ہر وہ آدمی جو جانتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ سامنے آئے اور وہ کہے کہ یہ بات غلط ہے. ہر آدمی پر واجب ہے جو جانتا ہے. اسی لیے آپ کے سامنے حجت تمام کی یہ بیان کر کے کہ آپ اگر مثال یعنی اور بات کو ایک دم واضح کر دیں، کلیئر کر دیں کہ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو تمام مٹی پہ سجدہ جائز ہے، لیکن آپ ایک خاص مٹی کو کیوں سلیکٹ کرتے ہیں؟ وہ کربلا کی مٹی ہے، اس لیے اس کو خاص پریفرنس دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دوسری مٹیاں ہیں، سجدہ صحیح ہوگا، سجدہ غلط نہیں ہوگا،
سجدہ صحیح ہوگا. اگر آپ پیپر میں بھی سجدہ کریں گے تو سجدہ صحیح ہے, اگر پتے میں بھی سجدہ کریں گے تو سجدہ صحیح ہے, سجدہ غلط نہیں ہے. لیکن اس مٹی پہ سجدہ کرنے کی فضیلت ہے. آپ تسبیح پڑھتے ہیں, تسبیح کسی بھی تسبیح سے آپ تسبیح پڑھیے آپ کو ثواب ملے گا, لیکن اگر وہ کربلا کی مٹی سے تسبیح بنی ہوئی ہے, آپ کچھ نہ پڑھے خالی ہاتھ میں پکڑے رہے تو تسبیح کا ثواب مل جائے گا. کچھ مت کریے, صرف اس کو ہاتھ میں لیے رہیے بس, اور ثواب تسبیح پڑھنے کا ہوگا. عجب ہے, یہ کربلا کی زمین ہے. اور لاسٹ پوائنٹ اس سلسلے میں, لاسٹ پوائنٹ, ہمیں خیال سے یہ پوائنٹ سب کے لیے کلیئر ہے. اگر کسی کے لیے کلیئر نہیں ہو تو وہ ہاتھ بھی اوپر کر لے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں, ایک صلوات پڑھ دیجئے. یہ فضیلت ہے, کربلا کی فضیلت ہے, مٹی کی عرض کربلا کی فضیلت ہے یہ, اور کوئی زمین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور لاسٹ پوائنٹ کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کو کوئی بھی مٹی کھلا دیتے ہیں, کوئی مٹی کھا لو. مٹی کھانا حرام ہے, آپ جانتے ہیں مسئلہ, فقہی مسئلہ ہے نا. مٹی کھانا حرام ہے, لیکن مریض کو کھا کے شفا دی جاتی ہے. اور ایک نہیں, ہزاروں واقعات ہیں کہ لوگوں کو شفا ملی ہے, ہزاروں, ایک نہیں. علماء نے کتابیں لکھی اس موضوع پہ, علماء نے کتابیں لکھی ہیں. خاک شفا یعنی خاک کربلا کے معجزات اثر ہے. آدمی مرتا ہے, علماء کی یہ سنت ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں نا, کہتے ہیں یہ خاک شفا اس کو ساتھ میں کفن کے ساتھ رکھ دینا. ابھی کوئی سوال کرے کیا ضرورت ہے, کلو ارض کربلا, اور اتنی تو مٹی لا دی جا رہی ہے, ابھی اور مٹی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ عالم پلٹ کر جواب دے گا, احمق, بات تمہارے سمجھ میں نہیں, ہم سے کہے گا بات تمہارے سمجھ میں نہیں آئی کہ مٹی تو بہت لاد دی گئی, 1 من مٹی لاد دی گئی مردے پہ, لیکن یہ ایک جو ٹکڑا ہے مٹی کا جس کو خاک کربلا کہتے ہیں یا خاک شفا کہتے ہیں, یہ وہ ساری مٹی کو الگ سائیڈ میں کر دے گا تاکہ مٹی کا بوجھ محسوس نہ ہو. یہ اہمیت ہے اس کی, یہ فضیلت ہے. علماء رکھتے ہیں خاک شفا کو, آپ علماء کی وصیت پڑھیے, آپ دیکھیے عظمت ہے کربلا کی. تو یہ عرض کربلا, تو کلو یوم عاشورہ کلو عرض کربلا, یہ بیہودہ جملہ ہے کہ جس کی کوئی وقعت نہیں ہے, اور حدیثوں کے سامنے یہ کوئی سٹینڈ نہیں کرتا, بالکل قطعاً سٹینڈ نہیں کرتا. ہاں لیکن اگر کسی کو کہنا ہے وہ اپنا سلوگن بنا کے کہے, کوئی اس میں ہم لوگ کوئی اعتراض نہیں ہے. حدیث امام کی طرف منسوب, یعنی اس کو حدیث بنا کے منسوب نہ کرے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. یہ تھی چند باتیں جو اب تک 2-3 دنوں میں جو چلی تبرہ کے متعلق اور صفات شیعہ کے متعلق کہ شیعوں کی صفات کیا ہے. اب آج پھر ہم لوگ اس موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جو تحف العقول کے نام سے امام نے پیش کیا, یعنی عقلوں کے لیے تحفے, گفٹ فار دا انٹلیکٹس, کہ جو ائمہ کے وصایا یعنی وصیتیں ہیں ائمہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت, اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی وصیتیں ہیں کہ جن کو ہم سراخوں پر جو بھی انہوں نے کہا, اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کا سلوگن یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم کہہ رہے ہیں, ہر چیز میں جو بھی ہمارا عقیدہ ہے وہ وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو اہل بیت نے کہا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. چاہے انہوں نے اس کو پوشیدہ رکھا, چاہے اس کو اعلان کیا, چاہے وہ بات ہم تک پہنچی ہو یا وہ بات ہم تک نہیں پہنچی ہو, جو کہا اہل بیت نے وہ ہمارا عقیدہ سراخوں پر. حدیث اگر ہم نے سنا, سمجھ میں آئی, اگر سمجھ میں آ گئی تو قبول کر لیا, احسن, نہیں سمجھ میں آئی تو اس کو اہل بیت کے حوالے کر دیا, اور اگر واقعی بہت بڑا ڈاؤٹ ہے تو علماء حدیث سے دریافت کیا اور جو انہوں نے کہا اسے قبول کیا. اب پیغمبر فرماتے ہیں, حدیث یعنی پیغمبر کی وصیت کنٹینیو ہوتی, اے علی
میں تم کو بتاتا ہوں کہ بدترین شخص کون ہے. تم جاننا چاہتے ہو کہ بدترین شخص, سب سے برا, ورسٹ آف آل پیپل, ہو از دا ورسٹ آف آل پیپل. اب سنیے حدیث کے جملے, پیغمبر کی وصیت ہے. ہو از دا ورسٹ؟ فرماتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ, ہاں رسول اللہ بتائیے. کہا من لا یغفر الذنب ولا یقیل الاثرہ, وہ شخص جو دوسروں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتا ہے. یعنی جو دوسروں سے مسٹیکس ہو جاتی ہے نا, کسی نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا, اب ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ برا کیا, اب اس کو معاف نہیں کریں گے. اس کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کریں گے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ بدترین شخص ہے, یہ بدترین شخص ہے. اس سے برا آدمی کوئی ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا. نہیں, بات وہاں نہیں رکتی. یعنی یہاں آپ آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیے, یہ سب چیزیں زندگی میں اپلائی کرنے کی چیزیں ہیں. کسی نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا, آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہیں, لیکن فیملی ریلیشن میں کتنا بڑا رول پلے کر سکتی ہے. اگر اس کو ہم لوگ اپنے گھروں میں پہلے اپلائی کریں, پہلے ماں باپ بچوں کے ساتھ, بچے ماں باپ کے ساتھ, ہسبینڈ اینڈ وائف, اس کے بعد بردرز, سبلنگز, ایک دوسرے کا نظر انداز کریں, پوشیدہ کریں, غلطیوں کو اوور لک کریں. اس کے بعد پھر ایکسٹینڈڈ فیملی, جو بڑی فیملی, چھوڑیں, نظر انداز کریں. اور یاد رکھیے ایک بات کو, جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے ہمیشہ. یہ اللہ نے اصول بنایا ہے کہ جو میرے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرے گا. اور آدمی اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لے کے بیٹھے گا اور دل کو بغض اور کینے سے بھرے گا, تو پھر یقین جانیے وہ اتنا نیگیٹو آدمی ہوگا کہ اس کے ذہن میں سوائے نیگیٹیوٹی کے کچھ نہیں ہوگی. اب نتیجہ کیا ہوگا, جو وائبز بھی جنریٹ کرے گا نا وہ نیگیٹو وائبز ہوگی. وائبز, ہاں بنگالی پروننسیشن نہیں, یہ وائبز کو وائبز بول رہے ہیں. وائبز جو جنریٹ کرے گا وہ نیگیٹو وائبز ہوگی, یعنی جو ایمینیٹ ہوگی اس سے وہ نیگیٹو, سب چیز نیگیٹو, سب کے بارے میں نیگیٹو سوچے گا. لیکن اگر وہ نظر انداز کرے گا, نظر انداز کرے گا, تو یقین جانیے خود بھی بہت پازیٹو ہوگا اور پھر اس کے علاوہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. سب سے بڑی چیز یہ ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں بدترین شخص وہ ہے, ورسٹ آدمی وہ ہے جو دوسروں کے گناہوں کو, دوسروں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتا ہے, چاہے جتنا اس نے کیا ہو. اب یہاں بریکٹ میں ایک بات بولتے چلے. دیکھیے کسی نے آگے ہم سے کہا کہ آج کل آپ موڈ میں لگ رہے ہیں. نہیں, موڈ کی بات نہیں ہے, یہ حالات ایسے بن گئے ہیں. یہ لوگوں نے ہم سے کہا کہ یہ لوگوں کا جملہ ہے, آج کل آپ موڈ میں لگ رہے ہیں. موڈ کی بات نہیں ہے. دیکھیے اپنی اگر کوئی ہمارے حق میں کوئی گستاخی کرے تو ہم جلدی معاف نہیں کرتے ہیں, لیکن جناب زہرا کا جس نے گھر جلایا اس کو بہت جلدی ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دلیل ایسی ایسی لے کر آتے ہیں کہ گھر تھا ہی نہیں اس ٹائم, دروازہ تھا ہی نہیں اس ٹائم. کیا بات آپ کرتے ہیں, دروازہ نہیں تھا. اور بہار و انوار سے جملہ لے کر آتے ہیں کہ بہار و انوار میں لکھا ہوا ہے دروازہ نہیں تھا. بھائی یہ نادان لوگوں کو اس طرح گمراہ کر کے, یہ چھوڑیے کہ جناب زہرا کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے کہ گھر نہیں تھا, دروازہ نہیں تھا, دروازہ نہیں تھا اس ٹائم پہ, دروازہ نہیں تھا. تو پھر حدیث سد الابواب کیا تھی کہ پیغمبر نے سارے دروازوں کو بند کر دیے سوائے علی کا دروازہ. حدیث سد الابواب ہے کہ نہیں؟ اور حدیث, یعنی آپ جانتے ہیں, جن کو نہیں معلوم ان کے لیے حدیث ریپیٹ کر دیں کہ پیغمبر نے جب سارے دروازے کھلتے تھے مسجد کی طرف, مسجد نبوی سارے دروازے کھلتے تھے, تو حکم الہی آیا, اے پیغمبر اب ان سے کہہ دیجئے کہ سارے دروازے بند ہو جائیں سوائے علی کے دروازے کے. اور دعا ندبہ کا جملہ بھی ہے نا, آپ پڑھتے ہیں دعا ندبہ میں, وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابًا, سوائے علی کے دروازے
باقی سب دروازے کھول دیے، سارے دروازے بند کر دیے، صرف علی کا دروازہ کھلا رہا. بس علی کو اجازت ہے مسجد میں کبھی بھی آئیں کبھی بھی جائیں. کیوں؟ دوسروں کے یہاں نجاست کا مسئلہ تھا، یہاں طہارت تو اعلان الہی ہے، اس لیے کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور وہ کہتے دروازہ نہیں تھا. عجیب. واقعا فارسی کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ فارسی میں ایک شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے فارسی کا، کہ چشم باز و گوش باز و این اما حیرتم از چشم بندی یہ خدا، کہ اس کی آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے، کان بھی کھلے ہوئے، پھر بھی یہ اندھا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ جب کسی کو اندھا بناتا تو کیسے بنا دیتا ہے. تو وہ دروازہ نہیں، وہ بہار و انوار میں یہ حدیث ہے، وہ بہار و انوار کی حدیث لے کر آئے. یعنی ایک سینٹنس ایک حدیث کا لائے اور پبلک کو پڑھ کے سنائے، دیکھیے بہار و انوار میں حدیث ہے. بہار و انوار میں حدیث کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ وہ اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں تاکہ یہ نہ سمجھے کہ حدیث سے واقف نہیں ہے. نہیں، وہ بھی حدیث جانتے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ کہ امام اپنی مظلومیت بیان کر رہے ہیں کہ ہماری وہ حالت ہے اہل بیت کی کہ ہمارے گھروں میں چھت نہیں، ہمارے گھروں میں دروازے نہیں. یعنی اپنی مظلومیت بیان کر رہے ہیں. مطلب مفہوم یہ ہے. تو یہ مفہوم لے کر آنا کہ دروازہ تھا ہی نہیں تو آگ کہاں سے لگاتے. یعنی اتنی محبت ان کی آگے آگ لگانے والے کی. ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو ان کو تو معاف نہیں کریں گے ہم لوگ. جس کو معاف کرنا ہے وہ کرے، پھر وہ سمجھے اور جناب زہرا سلام علیہا سمجھے. لیکن جو بھی دشمنی کرے تو وہ جو ان کے دشمن سے دوستی کرے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ مولا کائنات نے باقاعدہ اصول دوستی بیان کیے. مولا کائنات نے اصول دوستی بیان کیے. فرماتے ہیں اصول دوستی یہ ہے کہ دوست کا دشمن تمہارا دشمن ہونا چاہیے. اور یہاں تو دوستی نہیں ہے، یہاں تو ہم کے غلام ہیں. تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کسی طرح کی ہمدردی دل میں ہو. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے. تو فرماتے ہیں کہ بدترین شخص وہ ہے کہ جو دوسروں کے گناہوں کو معاف نہ کرے، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرے، اوور لک نہیں کرتا دوسروں کی مسٹیکس کو. ایک ایک مسٹیک پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے، ایک ایک چیز. اور پھر یہ خالی آپ کو تجربے سے بتا دیں کہ دیکھیے جب آدمی نیگیٹو ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر اگر ہم نیگیٹو ہیں اس وقت تو ابھی ہم جب نیگیٹو ہے تو ہم جا کے مجلس کے بعد کہیں گے ارے محمد علی بھائی آپ کو پتہ ہے فلاں صاحب مجلس میں آئے تھے، وہ آپ کو کیسے دیکھ رہے تھے، وہ اس طرح دیکھ رہے تھے. یقیناً ان کے دل میں کینہ ہے. لا الہ الا اللہ. یعنی یعنی اب ہم دیکھ بھی رہے، یعنی ان کے دیکھنے کو بھی سمجھ گئے اور ان کے دل کو بھی سمجھ گئے اور اپنا ورڈکٹ بھی دے دیا. ایسے لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ علم غیب سے بھی واقف ہے. یہ نیگیٹیوٹی کا نتیجہ ہے. اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں اے علی اور تم کو بتاؤں کہ اس سے بدتر کون ہے، اس سے ورس کون ہے، اس سے بھی ورس. یا رسول اللہ بتائیے وہ شخص کہ جس سے لوگ کوئی اچھائی کی امید نہیں رکھتے ہیں اور اس کے برائی سے محفوظ نہیں رہتے ہیں. یعنی یہ وہ شخص ہے جو کسی نہ کسی طرح کبھی کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا، اور ہمیشہ سوچتا ہے کیسے کس کو نقصان پہنچائے. یعنی ایسا کہ جس کو بقول کہاوت، یوپی میں کہاوت ہے کہ اس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا. اگر کاٹ لے کسی کو تو پھر وہ آدمی پانی نہیں مانگتا. وہ یعنی ہمیشہ برائی، اس کو کیسے میں اذیت پہنچاؤں، کس کو کیا نقصان پہنچاؤں، کس کے خلاف کیا فیس بک پہ پوسٹ کروں. لگا اس کے ذہن میں یہی ہے کہ فیس بک پہ نیکسٹ کیا پوسٹ کرنا ہے. کام دھندہ ہے نہیں تو فیس بک کے پیچھے لگے ہوئے. آج کل فیس بک شیطان نے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے. وہ یہودی وہاں بیٹھا ہوا زکربرگ، اگر نام صحیح لے رہے تو، اس نے ایک نئی شیطنت ایجاد کی ہے. اور اس کی وجہ سے ابھی یو کے میں ایک سروے ہوا کہ 60% ڈیورس کی کازز فیس بک ہے. 60% ڈیورس کی کازز فیس بک ہے، کیونکہ ہسبینڈ کسی اور کے ساتھ فیس بک پہ بزی ہے اور وائف کسی اور کے ساتھ بزی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. یہ فیس بک کے فضائل ہیں.
اب جس کے پاس کچھ کام دھندہ نہیں ہے وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ بس کسی کو بس نقصان پہنچانا ہے، کس کی برائی لکھوں، کیا کروں، کوئی خیر کبھی نہیں، کبھی کہ یعنی کہیں ایک چیز خیر کسی کے ساتھ کر دے، نہیں، برائی برائی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بدتر ہے، اور قرآن نے کہا جب خیر کرو کسی کے ساتھ تو کبھی اس کو بیان نہ کرو۔ فرماتے یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں کہ قول معروف خیر من صدقۃ تتبعها اذی، اچھی باتیں کرنا یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تم لوگوں کو اذیت پہنچاؤ اپنی باتوں سے احسان جتا کر۔ آیت اس طرح شروع ہوتی ہے، اچھی باتیں کرنا یہ اس صدقے سے بہتر ہے، نیکی سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تم احسان جتا کر اذیت پہنچاؤ۔ پھر اس کے بعد آیت کنٹینیو ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے صاحبان ایمان دیکھو جو تم نے اچھی اچھی چیزیں کی ہیں اس کو برباد نہ کر دو، اس کو ختم نہ کر دو، اس کو باطل مت کر دو۔ کاہے سے؟ بالمن یعنی احسان جتا کر، من یعنی احسان، منت، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا، اس کو کہتے ہیں منت جتانا، اس کو کہتے ہیں احسان جتانا۔ والاذی، اور اذیت پہنچا کر، کیونکہ ایک ہاتھ سے آپ ایک تھپڑ مار دیں سامنے والا بھول جائے گا، ایک تھپڑ اگر ہاتھ سے مارے اور جا کے معافی مانگے تو وہ اس تھپڑ کو بھول جائے گا، لیکن زبان سے جو تیر نکلتا ہے اور وہ جو دل پہ لگتا ہے اس کو آدمی جلدی نہیں بھولتا۔ یہ زبان سے جو نکلی ہوئی بات ہوتی ہے، اس لیے زبان پہ بڑا قابو ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تم نے احسان کیا بھول جاؤ، احسان کر کے یاد مت کرو احسان کیا نہیں، بلکہ اگر احسان کرو تو ہمیشہ یہ سوچو کہ جس کا احسان کرو یہ کب برا کرے گا، ایکسپیکٹ کرو، اینٹیسپیٹ کرو کہ یہ تمہارے ساتھ برا ہی کرے گا۔ اگر اچھا کرو تو تعجب کرو، نہیں اچھا کر رہا، عجیب آدمی ہے۔ ہاں یہ ہماری بات ہے نہیں، کس کی بات ہے؟ امیر المومنین کی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اتق شر من احسنت الیہ، جس کے اوپر احسان کرو، نیکی کرو تو اس کے شر سے بچو۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو ہمیشہ شر سے بچو۔ بچو یعنی کیا؟ مثلا تیار رہو، ریڈی رہو۔ نیکی کیا، اب یہ کبھی بھی یہ برائی سے ضرور اس کو یعنی جو اس کا ریاکشن ہوگا وہ برائی ہوگا، اچھی چیز نہیں کرے گا یہ، چاہے جتنی بڑی نیکی ہو۔ یہ یاد رکھیے آپ ہمیشہ، چاہے جتنی بڑی نیکی ہو، آپ ہسٹری پڑھ لیجئے شروع سے لے کے آخر تک۔ اور ویسے غلط نہیں ہوگا اگر یہ جملہ کہیں کہ یہ انسان کی دوسرا نیچر ہے، یہ پہلا نیچر نہیں، پہلا نیچر تو توحید والا ہے، لیکن جس کو عربی میں کہتے ہیں طبع و سان، انگلش میں کہتے ہیں سیکنڈ نیچر، سیکنڈ نیچر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دلیل پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، دلیل پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے، احسانات کیے کہ نہیں؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کے عوض میں؟ جو قدرت اور جو طاقت اور جو اختیار اس نے ہم کو دیا ہے اس کا بدلہ ہم گناہوں سے دیتے ہیں۔ اور اس کی بہترین جو دلیل آپ کو ملے گی دعا ابو حمزہ صومالی میں ملے گی۔ دعا ابو حمزہ صومالی ماہ رمضان میں آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے یقیناً، دعا ابو حمزہ صومالی۔ یعنی اگر کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ پوری دعا بہت لمبی چوڑی دعا ہے، 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اگر اچھے سے پڑھے مینس تیز پڑھے تو 40 منٹ لگتا ہے، ورنہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے دعا ابو حمزہ۔ اور اگر آدمی بیچ میں گریا کرے تو پھر ساری رات بھی کم ہے، پھر تو بہت ہی کم ہے، ورنہ 40 منٹ کی دعا ہے۔ اس دعا میں امام کیا فرماتے ہیں؟ انا الصغیر الذی ربیتہ
میں چھوٹا تھا تو نے میری تربیت کی. انا الضعیف الذی قویتہ، میں کمزور تھا تو نے مجھے قوی بنایا، اسٹرانگ بنایا. میں کمزور تھا، ویک تھا. میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا. میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پلایا. میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس دیا. میں ایک دم ذلیل تھا تو نے مجھے عزت دی. میں پست تھا تو نے مجھے بلند کیا. آپ دعا کے جملے پڑھتے چلے جائیے. اور اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں؟ جملہ دیکھیے، تعلیمات اہل بیت دیکھیے. امام فرماتے ہیں لیکن میں کون ہوں؟ انا الذی علی سیدہ اجترا، میں وہ ہوں جو اپنے سید کے سامنے سینہ سپر ہو گیا، جرأت کی کہ میں تو گناہ کروں گا. انا الذی لم استحیک فی الخلا ولم اراقبک فی الملا، میں وہ ہوں کہ جس نے تنہائی میں بے حیا ہو گیا، تنہائی میں، اکیلے میں شیملیس ہو گیا، اور مجمع میں نے تیرا خیال بھی نہیں کیا کہ مجمع میں گناہ کر رہے ہیں، کھل کے گناہ کر رہے ہیں، فاسق و فاجر. یا اللہ، یہ انسان کا نیچر ہے. یعنی سیکنڈ نیچر، ناٹ فرسٹ نیچر. فرسٹ نیچر توحید والا ہے. سیکنڈ، آدمی کی عادت ہو جاتی ہے. کیوں؟ جب دنیا میں آتا ہے تو اس طرح ہو ہی جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کو ڈیزوبے کرنا. اسی لیے علامہ مجلسی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. علامہ مجلسی، کوئی شیعہ ایسا نہیں جو علامہ مجلسی سے واقف نہیں ہے. ان کے والد تھے شیخ محمد تقی، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے شیخ محمد تقی. تو شیخ محمد تقی کے زمانے میں اصفہان میں ایک بڑا بوال تھا، بڑی مصیبت تھی. اور وہ مصیبت یہ تھی کہ کچھ گنڈے ہوا کرتے تھے جو میوزک اور ہلا گلا اور جو لوگ جاتے تھے سڑک پہ، خاص کر عورتیں، ان کو ستاتے تھے. اس زمانے میں کی بات کر رہے ہیں. شیخ محمد تقی یعنی 10ویں صدی ہجری، 10th century ہجری، آج سے 400 سال پہلے. اور کسی کو بھی اگر کہہ دینا کہ بھائی آج رات کو ہم تمہارے مہمان ہیں، تو وہ آدمی ڈر کے مارے انکار نہیں کرتا تھا. آؤ بھائی. تو پھر پوری پذیرائی، کھلانا پلانا اس کی ذمہ داری، وہ کھلاتا پلاتا. یہ گنڈے تھے اس زمانے میں، اس طرح کی گنڈا گردی کرتے تھے. تو ایک مومن تھا، بڑا نیک آدمی تھا. ایک دن لوگوں نے اس کو راستے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ آج رات کو ہم تمہارے مہمان ہیں. تو اس کو اچھا نہیں لگا کہ یہ لوگ آئیں گے، وہاں ناچ گانا میوزک سب کریں گے میرے گھر پر، اور اگر ان کو نہیں بولتا ہوں تو کہیں بھی اگر گھر کی عورتیں آئیں گی جائیں گی، سب کو پریشان کریں گے، حیران کریں گے، ستائیں گے، کیا کروں سمجھ. تو گیا شیخ محمد تقی مجلسی کے پاس. شیخ محمد تقی کے پاس گیا، کہنے لگا کہ آقا یہ مصیبت ہے. شیخ محمد تھوڑی دیر سوچے، شیخ محمد تقی تھوڑی دیر سوچے، سوچنے والے کہا ایک کام کرو، تم ان لوگوں کو بلا لو اور مجھے بھی بلا لینا، میں بھی آ جاؤں گا، ٹائم فکس کر لو. ٹھیک ہے. شیخ محمد تقی پہنچ گئے. اب جو پہنچے تو وہ لوگ جب آئے تو جیسے ہی وہ لوگ آئے ہلا گلا کرتے ہوئے، شیخ محمد نے ان کی مذمت کی اور یعنی احساس کا مثلا جیسے اٹھ کے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں، کیا ہے، ہم لوگ کیا برے لوگ ہیں؟ کہا نہیں، تم لوگ میں ساری عادتیں اچھی ہیں، ساری عادت تم لوگ میں اچھی ہے، صرف ایک عادت تم لوگ کی بہت خراب ہے. جو پورا مقصد تھا وہ اس مقصد پہ لانا تھا. دیکھیں کچھ گنڈے جو ہوتے ہیں نا، ان میں کچھ اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں. جو انڈر ورلڈ والے ہوتے ہیں نا، ان کی کچھ اچھی پازیٹیو پوائنٹس بھی ہوتی ہے جو اچھے لوگوں میں نہیں جلدی پائی جاتی ہے. تو شیخ محمد نے کہا ایک عادت تم لوگ کی بہت خراب ہے بس. کہا کیا؟ کہا تم لوگ نمک حرام ہو، تم لوگ نمک حرام ہو. اب جو ان کا سردار تھا وہ بہت غصے میں آ گیا، کیونکہ اب تک ان کا اصول کیا تھا کہ جو دعوت کرتا تھا اس کے گھر والوں کو ستاتے نہیں تھے، اور یہ ان کے لیے نمک حلالی ہونے کی دلیل تھی. بات کلیئر آپ کے لیے کہ جو ان کی دعوت رکھے تو اس کے گھر والوں کو ستاتے نہیں تھے اور کہتے تھے ہم نمک حلال ہیں.
کہ جو ہم کو کھانا کھلا دے ہم اس کو ستاتے نہیں ہیں. دیکھو کیا اصول کے پابند ہیں. یہ اس اصول پہ وہ لوگ فخر کرتے تھے. they were proud of this principle. شیخ محمد تقی نے اسی اصول پہ ان کو مارا. کہا کہ تم لوگ نمک حرام ہو. تو جو سردار تھا وہ بگڑ گیا. کہا شیخ کیا بات کرتے ہو تم, ایک گھر بتا دو جس کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا ہو, جس کا نمک کھایا اس کے ساتھ ہم پورے وفادار رہے. شیخ محمد نے کہا کہ جس نے تم کو نمک کھلایا ہے, نمک پیدا ہونے کے بعد اس کے تم وفادار رہے ہو, لیکن اصل جس نے نمک پیدا کیا اس کے ساتھ وفاداری کی. کہ ہم تمہاری بات نہیں سمجھے. کہ آج جو شیخ محمد تقی نے کہا آج جو تمہارے پاس جو بھی طاقت ہے, قوت ہے, یہ جسم ہے, یہ طاقت ہے, یہ قدرت ہے, یہ پاور ہے, یہ فریڈم ہے, یہ ساری چیز کرنے کے تم کو کس نے دیا؟ کس نے تم کو پیدا کیا؟ آج جو تم کر رہے ہو سب اس نے تم کو کیا, اس نے تم کو دیا ہے, اور اس نے ساری چیزیں تم کو غذا کھانے کے لیے دی. اس نے تم کو یہ طاقت دی تم غذا کھا سکو, ورنہ غذا سامنے ہوتی ہے آدمی نہیں کھا سکتا. بہت سارے ہوتے ہیں جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں, وہ اس بات کو سمجھیں گے نا کہ اگر مٹھائی سامنے رکھی ہے لیکن کھا نہیں سکتے ہیں, کیوں؟ ڈائبٹیز ہے. تو یعنی اللہ نے ایک نعمت کو ان سے محروم کر دیا. انڈیا ڈائبٹیز کا کیپٹل ہے نا, تو لوگ یہ بات کو سمجھ سکتے ہیں. ایک نعمت کو محروم کر دیا. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری نعمت ہوتی ہے جس کو ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں. تو شیخ محمد تقی نے کہا کہ اللہ نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں, اس کا بدلہ تم نے کیسے دیا؟ حرام کاری کر کے, اس کی نافرمانی کر کے, اس کو ڈیزوبے کر کے, وہ ساری چیزیں جو اس نے حرام کہی ہے اسی کو تم فالو کرتے ہو. وہ لوگ سنے اور ان پر ایسا اثر ہوا کہ ان لوگوں نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا. البتہ زبان کا بھی اثر ہوتا ہے. یعنی شیخ محمد تقی کی وہ پاکیزگی, وہ تقوی اور وہ پرہیزگاری تھی, ورنہ ہمارے جیسے لوگ تو بولتے رہتے ہیں, کوئی نہ خود پہ اثر ہوتا ہے تو دوسرے پہ کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو اگر کوئی شیعہ ہے واقعا علی کا چاہنے والا ہے, اہل بیت کا چاہنے والا ہے, تو وہ کوشش کرے گا کہ حرام سے دور رہے, حرام سے دور رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث ہے, اور یہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ ہمارا شیعہ, جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کو ڈیزوبے کرتا ہے, وہ ہمارا دشمن. یہ اہل بیت نے اعلان کیا, اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ جس نے اللہ کی نافرمانی کی. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں ایاک والکذبہ, دیکھو جھوٹ سے دور رہو, جھوٹ نہ بولو. دیکھیے سب وہ چیزیں جو انسان کے عقل میں سب چھپی ہوئی باتیں ہیں, اہل بیت آ کر نکالتے تھے یہ سب باتوں کو, اور ان کو ریز کرتے تاکہ انسان کی عقل روشن ہو, وہ اپنی عقل کو یوز کر سکے, اپنے انٹلیکٹ کو یوز کر سکے. کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْكِذْبَ يُسَوِّدُ الْوَجْهَ, کیونکہ جھوٹ بولنے سے انسان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. کالا سے مراد ہے جسمانی نہیں, مثلا روحانی